معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ کل روز محشر ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت والے دن اعمال کا تلنا یہ بالکل برحق ہے۔ تو عدل کے ترازو اللہ رب العزت قائم کریں گے۔ یہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اور ہر نفس کو نیکی کا رستہ اور برائی کا رستہ الہام کیا ہے۔ اب اس کی آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم جانچ سکیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو جو عمل ہم کریں گے، جیسا بھی عمل ہوگا اسی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اسی کے مطابق اللہ رب العزت میزان عمل قائم کریں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ترازو کا قائم ہونا یہ برحق ہے، پل صراط سے گزرنا بھی برحق ہے، میدان محشر میں جمع ہونا یہ بھی برحق ہے۔ تو یہ تمام عقائد میں داخل ہے۔ تو میزان اللہ رب العزت کن لوگوں کے لیے قائم کریں گے؟ جب میدان محشر میں لوگ سارے جمع ہوں گے تو اولاً تو دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کافر اور ایمان والے۔ اب جو کافر ہیں ان کے بارے میں خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے لیے کوئی میزان قائم نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اعمال ہیں ہی نہیں، وہ کفر ہی کفر ہے۔ تو اللہ رب العزت بغیر کسی حساب و کتاب کے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کافروں کا تو یہ انجام ہوگا۔ اب جو ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دو طبقے پھر ہو جائیں گے۔ ان میں بھی بعض ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، مجھے یہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میری اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس سے ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ امت محمدیہ میں تو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو 70,000 میں پتہ نہیں ہمارا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس سے کچھ امید کی رمق آتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، یعنی 70,000 نے تو بغیر حساب کے جانا ہی ہے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ان کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تو ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عکاشہ تو بھی ان 70,000 میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے کہ آج رحمت جوبن پہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ فرمایا کہ عکاشہ نمبر لے گیا ہے، میں نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے میزان عمل قائم نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے، وگرنہ حساب و کتاب دینا ہماری ہمت کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایک نعمت کے بارے میں اس بھی سوال کر لیا تو ہم لاجواب ہو جائیں گے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے شکریہ ادا کیا ہی نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اللہ تعالیٰ خود
یہ گلہ کر رہے ہیں، بہت کم بندے ہیں میرے بندے جو میرا شکر ادا کر، بہت کم، قلیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، انسان تباہ و برباد، کتنا نہ شکرہ ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں اس پر برستی ہیں لیکن یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس امت میں بھی بعض لوگ ہوں گے جن کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دوسرا طبقہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے، ان کے لیے میزان عمل قائم ہوگی، ان کے لیے ترازو لگے گا۔ اب اس ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین نے جو کچھ اس میں ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سارے کے سارے اس پلڑے میں آ جائیں، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ جس ترازو سے تو لوگوں کے اعمال کو تولے گا، مجھے ذرا اس کی زیارت تو کروا دیجئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی صاحب کتاب نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی کتاب زبور عطا کی، اور ایسی شاندار یہ کتاب پڑھتے تھے کہ پرندے تک جمع ہو جاتے سننے کے لیے، پہاڑ جھومنے لگتے، ایسا اللہ نے ان کو ملکہ دیا، آواز دی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ مجھے ذرا دکھا تو دے وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا جس کے ساتھ تو لوگوں کے اعمال کو تولے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پردے ہٹائے، جب ان کے سامنے میزان عمل آیا تو روایات میں آتے ہیں اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اور اتنا بڑا ترازو جب ہوش ہے تو اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ اتنا بڑا ترازو، اس میں تو سارے انسانوں کی نیکیاں بھی رکھ دی جائیں تب بھی یہ پلڑا نہیں بھرے گا، تو کون جنت میں جائے گا؟ پھر کس کی نیکیوں کا پلڑا جھکے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد یہ تو میری رحمت کی بات ہے، اگر میری رحمت کسی پر ہو گئی تو اس کی ایک نیکی بھی اس میزان عمل کو بھر دے گی۔ اخلاص کے ساتھ اگر اس نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی اس عمل کو بھر دے گا، اس ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میدان معاشر میں جب میزان قائم ہوگی، ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر جو رجسٹر ہیں وہ گناہوں کے ہوں گے۔ وہ بندہ تو بڑا پریشان ہوگا کہ آج جو جہنم ہے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، بڑا پریشان ہوگا۔ اس کو میزان کے سامنے لایا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اتنے گناہ، ساری زندگی گناہ ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی۔ فرشتے پوچھیں گے تیری کوئی نیکی کوئی کی ہو؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں نے دنیا میں کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ لیکن فرشتے بھی تلاشی لیں گے، سب کچھ چیک کریں کہ کوئی نیکی کوئی رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ میرے اس بندے کی ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس پرچی کو جا کے پلڑے میں رکھ دے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اتنے بڑے گناہوں کے انبار پہاڑ لگے ہوئے ہیں، وہ پلڑے میں یہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی وہاں پہ؟ دیکھیں اللہ کی رحمت اور قدرت کیا ہے۔ فرمایا میرے بندے تو یہ پرچی جا کے اس پلڑے میں رکھ دے۔ اب وہ بندہ وہ کلمے والی پرچی جو ہے وہ پلڑے میں رکھے گا، رب ذوالجلال کی قسم یہ کلمے والی پرچی جس پلڑے میں ہوگی وہ پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہوا میں معلق ہو جائے گا۔ یہ ہے کلمہ۔ جس نے بھی اللہ کے نبی کا فرمان اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اس کے مفاہیم کو مطالب کو سمجھتے ہوئے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ تو فرمایا کہ میزان عمل قائم ہوگا، وہاں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے میں اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، اللہ نے معاملہ برابر رکھا ہے۔ گناہوں پہ پکڑ تب کریں گے میدان محشر میں جب گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے۔ گناہ تو کیے ہیں بندے نے، لیکن اگر برابر سرابر بھی معاملہ ہو گیا پھر بھی اس کی نجات ہے۔ اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئیں پھر تو پکی جنت ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کا محاسبہ نہیں کریں گے اس سے۔ اور اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے تھوڑا سا، اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور اللہ کی اس امت پر تو بڑی کرم نوازی ہے، فرمایا کہ اس امت کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل آئے گا، جنت کا وارث بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں جہنم سے سب سے آخری جو مسلمان نکلے گا اس کو اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔
کیا شان اور عظمت ہوگی اس دن اللہ رب العزت کی۔ تو اعمال کو تولا جائے گا۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے فرامین کو نقل کرنے والے، حدیثوں کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے زیادہ ان کی مرویات ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، مسلمان ہو گئے تو عبد الرحمن ان کا نام رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن اللہ کے نبی یہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اباہر کہہ دیا، اے بلیوں والے۔ ان کو یہ نام اتنا پسند آیا تو لوگوں سے کہتے مجھے اباہر کہا کرو، مجھے عبد الرحمن نہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نام جاری ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا تراب کہہ دیا، اے مٹی والے۔ پیچھے لمبا واقعہ ہے، وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند ہے، لوگوں سے کہتے مجھے اب علی نہ کہا کرو بلکہ مجھے ابو تراب کہہ کے پکارا کرو کہ میرے محبوب نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مرویات، دین کی خاطر انہوں نے بہت مشقت جھیلی۔ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ تاجر حضرات تجارت کے لیے چلے جاتے، مہاجرین جو تھے انصار اپنے باغوں میں چلے جاتے، میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا۔ فرمایا کہ اتنا فاقہ ہوتا، کبھی کبھی 2 3 دن بھوک برداشت کرنا پڑتی، اور میں بے ہوش ہو جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا ہوتا۔ لوگ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو، وہ علاج کرتے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ابو ہریرہ کو بھوک ستا رہی ہے۔ اس عالم میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، تقویٰ سے اور بھوکیں برداشت کر کے علم حاصل کیا، اور سب صحابہ میں اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ علم کے اعتبار سے، مرویات کے اعتبار سے سب سے زیادہ روایتیں ان کی ہیں۔ ایک دن بڑے پریشان تھے، اب جو بھی اس حدیث سنتے جا کے اپنی ماں کو بتاتے، ان کی ماں مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں ہوئی، ان کا بڑا دل دکھتا۔ کوئی بات کر اللہ کے نبی کی بات سناتے اور ماں کی طرف سے جواباً جو جواب آتے، ان کا بڑا دل دکھتا۔ ایک دن تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو قتل کر دوں گا۔ دیکھیں کافرہ ماں تھی اور اللہ کے نبی کی گستاخی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، فرمانے لگے ابو ہریرہ ان کی ہدایت کی دعا نہ کر دیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بہت بہتر ہے، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے وہیں پہ، ماں کافرہ مسلمان نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے خلاف ہے، باتیں بھی کرتی ہے، ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آگے، دل میں خیال ہے آج دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ دوڑ لگا دی، ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دستک دی تو مجھے پانی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور مجھے آواز ہے کہ بیٹا میں غسل کر رہی ہوں، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر سنایا کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتی ہوں، میں ان پر ایمان لاتی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرے نبی کی دعا تو مجھ سے پہلے میرے گھر میں پہنچ چکی ہے۔ تو اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں اس روایت کے، یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت زیادہ ہلکے، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی کلمے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کس تمہید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ سیدھا بھی کہہ سکتے تھے، نہیں بلکہ صحابہ کرام کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے، ان متوجہ ہو جائیں کہ کون سے ایسے 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کلمے بھی محبوب، ان کلموں کا پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ وہ کون سے کلمے؟ پھر جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا نیکیوں والا پلڑا کل قیامت والے دن جھک جائے، نیکیاں میری زیادہ ہو جائیں، ترازو کو بھر دے میری نیکیاں، ہر بندے کی خواہش و چاہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ جو 2 کلمے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کلموں کا پڑھنے والا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اور یہ 2 کلمے جو زبان پر بہت ہلکے،
کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، ہلکے سے کلمے ہیں، 1-2 سیکنڈ میں بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ یہ میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے یہ 2 جاندار کلمے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا، سبحان اللہ، لفظ اللہ کی طرف کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور وبحمدہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ آدمی کی زبان پہ ہر وقت جاری رہنے چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کلمات کی کثرت کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ مالدار نہیں ہے، پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ جہاد کرے، جہاد پہ نہیں جا سکتا، مال و دولت خرچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے آسان کام ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا فرمایا سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو صدقہ کرنے سے یہ بہتر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! تو سبحان اللہ یہ ہماری زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے۔ اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں، اللہ کی طرف نسبت، لفظ اللہ کا بار بار تکرار کریں۔ لفظ اللہ کے اندر ایسی تاثیر ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اسرافیل کو یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے ہاتھ میں سور ہے، قیامت والے دن یہ سور پھونکیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا کہ اے اسرافیل، جب کوئی بندہ اللہ کہے، میرا نام لے، تو تو نے اس کے اکرام کی وجہ سے، اس کے یہ نام لینے کی وجہ سے 40 سال قیامت کو مؤخر کر دینا ہے۔ اس نام کی برکت سے جب قیامت کی ہولناکیاں 40 سال تک مؤخر ہو سکتی ہیں، ہمارے مسائل، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں قیامت کے مقابلے میں۔ وہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ جب لفظ اللہ کہنے سے 40 سال وہ مؤخر ہو سکتی ہے کہ جس کی زبان پہ ہر وقت جاری ہو اللہ اللہ جو کرتا رہے، تو کیسے اس کی مصیبتیں حل، پریشانیاں حل نہیں ہوں گی، کیسے اس کے کام نہیں بنیں گے۔ تو اپنی زبان کو عادی بنائیں، سبحان اللہ، کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ کہیں، کسی کی آواز اچھی لگی سبحان اللہ، خوبصورتی دیکھی سبحان اللہ، اللہ کا ورد زبان پہ ہو۔ اور دوسرا الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اگر مجھے کھانا نہ ملتا تو میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ میری زبان کو، میرے منہ کو کچھ کر دیتے، کھانا میں چبانے کے قابل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ، وقت پر میں دفتر پہنچ گیا الحمدللہ، میں نے پانی پیا ہے الحمدللہ، قضائے حاجت سے فارغ ہوا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے موقع موقع کی دعائیں کیوں سکھائی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اللہ کی تعریفات کرتے رہیں۔ بچوں کو سکول چھوڑا ہے الحمدللہ، بچے نے کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ ہر معاملے میں اللہ کی تعریف شامل حال ہوگی۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جب نعمتیں کم ہوتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ناشکری، ہماری ناشکری نعمتوں کو کم کرتی ہے، وگرنہ شکر گزار بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو بات بات پر ہم ورد بنا لیں، ہماری زبانوں پہ جا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا اللہ رب العزت خوش ہوں گے، جنت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، اللہ کی نعمتیں موصلہ دار ہم پر برسیں گی۔ تو اس بھی کی سب بھائی نیت کریں، یہ بڑے محبوب کلمے اللہ رب العزت کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت آدھے میزان کو اس لفظ سے بھر دیتے ہیں، اور جو الحمدللہ کہتا ہے تو پورا میزان عمل ان 2 لفظوں سے بھر جاتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں۔ پھر فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام پر ایک درخت جنت میں لگا دیتے، اتنا بڑا درخت کہ اگر عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر دونوں پیغمبروں کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا محمد اقرا علی امتک السلام، کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا۔ کیسی محبوب امت ہے کہ عرشوں سے سلام آ رہے ہیں اس امت کے لیے۔ فرمایا کہ میری اپنی امت کو سلام کہنا،
اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی اچھی زمین ہے، لیکن اس کے درخت اس کا انتظام دنیا سے کر کے آنا ہے۔ ہماری نیکیاں ہمارے جنت میں محلات بنائیں گی، ہماری نیکیاں ہمارے لیے باغات بنائیں گی، ہماری نیکیاں ہی ہماری جنت کو مزین کریں گی، سنواریں گی۔ یہاں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو، سب سے نرالا ہو، سب سے خوبصورت ہو، ہر دنیا کی آرائش کا سامان اس میں مہیا ہو، کوشش کرتے ہیں نا۔ تو جنت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اس کو بھی ہم نے دنیا سے سجا کے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی امت سے کہنا درختوں کا، باغات کا، اس کو مزین تزئین آرائش کا سامان کر کے، وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا جنت میں باغات لگ جائیں گے، محلات بن جائیں گے۔ تو ہر بندہ کوشش کرے ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ جب جاری رہے گا تو انشاءاللہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ شیطان تب حملہ کرتا ہے جب ہمارا دل غافل ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ذکر ہو رہا ہو شیطان وہاں نہیں آتا، اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ جب غافل ہوتا ہے پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔